السلام علیکم۔ نحل جس کی رائٹر ہیں فاطمہ نور، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ سیاہ جیکٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور دور کھڑے زین کو دیکھا۔ وہ سہرا سے بحث کر رہا تھا، کس بات پر وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جب یہ بحث ختم ہوگی تو وہ اس کے پاس آ کر کیا کہے گا۔ نظریں پھیر کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ زین کے کسی دوست کا فارم ہاؤس تھا جہاں وہ اس کے دعوت دینے پر آیا تھا، شاید سکون کے لیے، اور اسے یہاں آنے کے بعد 10 منٹ بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ بیزاری سے ارد گرد دیکھتے اس کی نظر سامنے گئی۔ سامنے والی کرسی پر ساحر بیٹھا تھا، سر اسی کی طرح کرسی کی پشت پر گرا رکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عیسیٰ ہوش میں تھا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ۔ اس کے سامنے ٹیبل پر سفید پڑیاں پڑی تھیں، دائیں طرف ممنوع مشروب بھی تھا۔ ساحر تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتا، سفید پڑی ہاتھ میں لیتا اور سونگھتا۔ یہ کام وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہا تھا اور عیسیٰ اسے 20 منٹ سے دیکھ رہا تھا۔ ساحر وہ جب ایک بار پھر دوبارہ سے وہ سفید شے ناک تک لے جانے لگا تو عیسیٰ بلا اختیار اسے ٹوک بیٹھا۔ اسی مدہوش آواز میں اس نے عیسیٰ کو جواب دیا، تم کچھ زیادہ لے رہے ہو، اب بس کر دو۔ ساحر نے بند ہوتی آنکھیں بامشکل کھولی اور عیسیٰ کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے ہونٹ بھینچے۔ یہاں ہر دوسری ٹیبل پر یہی حال تھا۔ وہ ایلیٹ کلاس کی بگڑی اولادیں تھی، اکثریت بیوروکریٹس کی تھی۔ تم لوگے؟ اس نے ہاتھ میں تھامی سفید پڑی عیسیٰ کی طرف بڑھائی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ کم آن برو، لو نا۔ وہ بامشکل سیدھا ہوا، سفید شے آگے بڑھا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس نے یوں ہی ہاتھ لمبا کیا اور دھڑام سے اس کا ہاتھ بیچ میں گرا۔ اوپس، کھسیا کر ہنستے اس نے پھر سے وہ پاؤڈر عیسیٰ کے سامنے رکھا۔ میں یہ نہیں لیتا۔ وہ اکتا گیا۔ لے لو، یقین کرو، سچ میں یقین کرو، سب بھول جاتا ہے، دل کا درد بھی، ذہن کی تکلیف بھی۔ میں بھی بھول گیا ہوں، ڈیڈ کے افیئرز، موم کی شادی اور وہ لیزا کا دھوکہ، لیکن ایک منٹ، مجھے تو سب یاد ہے، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی۔ ذہن ہلکا ہے، بہت ہلکا، خالی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتے بے ہوش ہونے لگا۔ عیسیٰ چل ہمیں اسے دیکھتا رہا، پھر نظر سامنے رکھے پاؤڈر پر گئی۔ وہ چند سال پہلے تک ڈرگز لیتا رہا تھا جب وہ موم اور ڈیڈ کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ دن رات اسی مدہوشی میں رہتے ہوئے وہ اس احساس سے بھی واقف تھا، ہر غم بھول جانے کا احساس، ہر تکلیف سے نجات کا احساس۔ اس کا ہاتھ میکانکی انداز میں ٹیبل پر پڑے پاؤڈر کی طرف بڑھا، سامنے رکھا ایک پیکٹ اٹھایا اور ہاتھ پر تھوڑا سا پاؤڈر ڈالا۔ کیا وہ یہ لے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، ہر غم سے، ہر گرد سے نجات، بہت ڈھیر سارا سکون، ارد گرد سے بے نیازی، نہ کسی کی یاد ہوگی، نہ کسی کی نفرت، نہ کوئی گلٹ۔ وہ چل ہمیں اس پاؤڈر کو دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ چونکا، موبائل اٹھایا، شہوار کال کر رہی تھی۔ جی موم۔ پاؤڈر نیچے رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کہاں پر ہو عیسیٰ؟ زین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے دوست کی طرف نظر ساحر پر گئی، وہ ہوش و خرد سے بیگانہ اونگ رہا تھا۔ سچ میں وہیں ہو؟ لمحے بھر کو اس کے ارد گرد ہر شے غائب ہو گئی، اگر کچھ باقی رہا تو شہوار کی آواز، ان کی آواز کی تشویش۔ عیسیٰ کی نظر سفید پاؤڈر پر گئی۔ ویڈیو کال کر لوں؟ ایسی بھی بات نہیں اب، وہ ہنسی۔ بے فکر ہے موم، ٹھیک ہوں، میری ٹینشن مت لیں، نہ میں خود کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، نہ آپ کو تکلیف۔ اس نے پاؤڈر پر سے نظر ہٹا لی۔ میں صرف تمہارے لیے فکر مند تھی عیسیٰ۔ مت ہوں، میں ٹھیک ہوں، موبائل رکھتا ہوں، آ جاؤں گا تھوڑی دیر تک۔ اس نے کال کاٹ دی۔ چل ہمیں میز پر پڑی پوڑیوں کو گھورتا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا۔ اس کی زندگی صرف اس کی نہیں تھی، ہوتی تو شاید وہ کئی سال پہلے خود کو برباد کر چکا ہوتا۔ پارکنگ میں وہ ابھی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب زین اس تک پہنچا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھاگ کر آیا تھا، اس لیے شاید سانس ہلکا سا پھول گیا تھا۔ واپس گھر۔ کیوں؟ مزہ نہیں آ رہا کیا؟ عیسیٰ نے گاڑیوں سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے زیادہ تو شاید تمہیں مزہ آ رہا ہے۔ زین کا موڈ بگڑا۔ طنز نہ کرو، تازہ بریک اپ ہوا میرا، میں اس وقت ڈھیروں ہمدردی کا حقدار ہوں، حالانکہ میرا خیال ہے تم اس بریک اپ سے دکھی نہیں ہو۔ میرا دکھ دراصل دل کے بہت اندر تک ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ بہت اچھے، پھر میں بھی دل کے بہت اندر سے تم سے ہمدردی رکھتا ہوں، اس لیے میری ہمدردی نظر نہیں آئے گی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول لیا۔ وہ اس بریک اپ سے بہت پہلے ہی واقف تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے وہ دکھ قبول کیا، لیکن فی الحال رک جاؤ یہیں، تھوڑی دیر تک اکٹھے چلیں گے۔ دروازہ کھولتا عیسیٰ پلٹا اور اسے دیکھا۔ مجھے مزید یہاں نہیں رکنا زین، تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ تھینک یو، لیکن مجھے ابھی یہیں رہ کر سارا کو دکھانا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جاؤ۔ وہ ہاتھ جھلاتا پیچھے کی طرف بڑھ گیا۔ عیسیٰ شانے اچکاتا
गाड़ी का दरवाज़ा खोलता अंदर बैठ गया। फार्म हाउस किसी दही इलाके में था, इसलिए गाड़ी कच्चे पक्के रास्तों से होती गुजरने लगी। आबादी सुनसान थी, सिर्फ चंद घर थे इर्द गिर्द। देखते उसके पाँव बेसाख्ता ब्रेक पर पड़े। सामने दाएं तरफ मस्जिद नुमा छोटा सा कमरा था, सहन में छोटा सा बल्ब जल रहा था। चार दीवारी भी दे रखी थी। वो चल हमें उस जगह को देखता रहा, फिर गाड़ी वहीं रोकता बाहर निकला। रास्ता कच्चा पक्का सा था, सामने नहर थी जिस पर तख्ता रखकर गुजरने की जगह बनाई गई थी। वो तख्ते पर कदम रखता मस्जिद की तरफ बढ़ा। इशा के बाद का वक्त था। मस्जिद के अंदरूनी कमरे को ताला लगाकर कोई बाहर निकल रहा था। पीछे आते मुसाफिर को देखकर टटका, फिर पीछे दरवाजे को जा लगा। रिलैक्स, मैं सिर्फ नमाज पढ़ने आया था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सामने खड़ा लड़का जो उसे देखकर डर गया था, सुकून की सांस लेते सर हिलाया। वो समझा शायद कोई चोर या डाकू है। दरवाज़ा खोल देता हूँ मैं। 14 साला पख्तून लड़का वापस पलटने लगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर पढ़ लूँगा। ठंड है, मुझे नहीं लगेगी। उसने जूते बाहर उतार दिए। लड़का कुछ चंद लम्हे तजब्जुब से उसे देखता रहा, फिर कच्चे सहन से होते हुए दाएं तरफ गया और टब सीधा करके नल चलाना शुरू किया। मैं कर लेता। वो नल तक आया तो आधा टब भर चुका था। वो बगैर बिजली के हाथ से चलने वाला नलका था, जिसे वो छोटा लड़का कुछ मशक्क़त से चला रहा था। लड़के ने कुछ नहीं कहा। टब भरकर नल के सामने से हटाया और टब के साथ बांधा गया छोटा सा बर्तन उसके सामने किया। नमाज पढ़कर बल्ब बंद कर देना। मैं अब घर को जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? खुशहाल खान। तुम यहाँ नमाज पढ़ाते हो? वो वज़ू के लिए पानी भरते कहने लगा। पानी ठंडा था लेकिन खैर थी। नाम मेरा दाजी पढ़ाता है। वो बीमार है तो नमाज पढ़ाकर जल्दी चला जाता है। मैं इधर सारा सामान अंदर रखकर ताला लगाकर फिर जाता हूँ। ईसा ने सर हिला दिया। वो लड़का कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नज़र उसकी कार पर गई। क्या मैं इसमें बैठ जाऊँ? वो जब वज़ू करके फारिग हुआ तो सामने खड़ा लड़का झिझक कर पूछने लगा। ईसा ने बेख्तियार कार को फिर उसे देखा। चलानी नहीं आती, मुझको बस अंदर बैठना है। वो उसे जेब से चाबी निकालता देख बोला, लॉक्ड है कार, ये बटन दबाना दरवाज़ा खुल जाएगा। चाबी उसके हवाले करके वो अंदर की तरफ बढ़ गया। लड़के के चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। झट से कार की तरफ बढ़ा। ईसा बिना अंदर गए बाहर रखे सफ़ उठाने लगा। वो जब से मुल्तान से वापस आया था चंद नमाज़ें ही पढ़ सका था। उसे नमाज़ों की आदत नहीं थी, अब आदत बनाने में मुश्किल हो रही थी। सिर्फ फ़र्ज़, सुन्नत और वितर पढ़कर वहीं बैठ गया। अभी नवाफिल तक पहुँचने में देर लगती। उसके फ़राइज़ ही ठीक नहीं हो रहे थे। घुटनों के गिर्द बाजू का हल्का बनाकर उसने नज़र उठाकर साफ आसमान को देखा। आज सरे शामी हल्की हल्की धुंध उतर आई थी, लेकिन वो धुंध सिर्फ नीचे तक रही थी। आसमान साफ था, इर्द गिर्द घास वगैरह थी, पीछे नहर, खुला आसमान। उस लम्हे उसे एहसास हुआ वो गलत जगहों पर सुकून ढूंढता फिर रहा था। शोर में, लोगों के पास, महफिलों में, वो सब गलत जगहों पे दिल के इत्मीनान के लिए जाता रहा था। दुनिया में अगर कहीं सुकून था तो यहीं था। अजीब पुरनूर फिज़ा, सुकून और इत्मीनान जैसी। उसने दुआ नहीं मांगी। फिलहाल वो अपने अंदर की बेचैनी और गिल्ट को दूर करना चाहता था। सुकून तो शायद चंद लम्हों के लिए मिल गया था, लेकिन ये गिल्ट उसका क्या करता? आगे की ज़िंदगी जैसे शराब थी, पीछे की धोखा। वो आगे और पीछे के दरमियान अटक गया था। आसमान से नज़र हटाते उसने सफ़ेद गुंबद को देखा। चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा। जहन में सफ़ेद बुरियाँ उभरी। अगर वो उन्हें ले लेता तो अब तक वह साहिर की तरह कुर्सी पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता। होशो खर्च से बेगाना, बेहंगम हालत में। रब किन किन गुनाहों से कैसे कैसे बचाता है, वो गुनाहों से कैसे कैसे नेकी की तरफ लाता है। जब हम डूबने लगे हों तब किसी तिनके का सहारा कैसे मिलता है, ये उस लम्हे उसे एहसास हुआ। गुनाह से बचाकर नेकी की तरफ लाना क्या होता है, ये उस लम्हे उसने जाना। गहरी सांस लेते उसने सर झुकाया। सफ़ साफ सुथरी थी। वो उसके ऊपर बने डिज़ाइन पर उंगली फेरने लगा। दिल में नदामत भरने लगी। बोझल दिल मज़ीद बोझल हो गया। अगर वो ड्रग्स ले लेता, ये वो रास्ता था जिससे वापसी बहुत मुश्किल से होती है। बहुत पहले उसकी भी मुश्किल से हुई थी। अगर वो दोबारा उस दलदल में गिर जाता तो ड्रग्स छोड़ने के बाद उसे कभी भी सिगरेट के अलावा किसी और नशे की आदत नहीं रही थी। दादा की तरबियत थी कि वो इन तमाम चीज़ों से दूर ही रहा था जिनमें एलीट क्लास के अक्सर लड़के लड़कियां पढ़ चुके थे। वहाँ लड़कियों से ताल्लुकात आम थे, इसके भी रहे थे, लेकिन एक हद तक। उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती ही रही थी, ताल्लुक़ नहीं बनी थी। वहाँ क्लब्स में जाना आम था, उसके लिए भी आम ही था। जिस कल्चर से वो था वहाँ मज़हब सेकेंडरी थी, इसलिए उसके लिए भी रहती। अगर वो बचपन का एक हिस्सा दादा के साथ ना गुजारता, जो वक्त उनके साथ गुजरा था, उसने उस वक्त में दीन को थोड़ा बहुत सीखा था। सीखा गया दीन वो उनके बिछड़ने के बाद
بھلا بیٹھا تھا، اب جب یاد آیا تھا تو گلٹ جاتا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے ان کے گناہ ہونے کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے صف پر انگلیاں پھیرتا رہا، پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، کہیں ساحتیں کہیں لمحے۔ آئی ایم سوری اللہ، بہت دل سے، ڈھیر سارے گل سے، پشیمانی کے کہیں گناہ احساس کے ساتھ اس نے بس 4 لفظ کہے۔ ہر اذیت، ہر گرد ان 4 لفظوں میں سمٹ آیا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے اگلے کئی لمحے کئی بار وہ الفاظ دہرائے، دھیرے سے، بہت گرد سے، کئی بار، یہاں تک کہ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، رخ موڑ کر پیچھے دیکھا، وہ چھوٹا بچہ باہر نکل کر ٹھہرا ہوا تھا۔ عیسیٰ گہری سانس لیتا، صف رکھتا اٹھ گیا۔ تمہارا گاڑی بہت اچھا ہے، وہ اسے واپس آتے دیکھ جوش سے بولنے لگا۔ شکریہ، اور تمہاری مسجد بہت زیادہ اچھی ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ چلو گے؟ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ میرا گھر تو ادھر ہی ہے، وہ دیکھو، وہ پہلا گھر، وہ جدھر بلب روشن ہے۔ ہاتھ لمبا کر کے اشارہ کیا۔ عیسیٰ کی نظر اس کے ہاتھ کے تعاقب میں گئی۔ وہ میرا مورے ہوگا، بلب چلا کر بیٹھا ہوگا، میں نہ ہوں تو بند نہیں کرتا، تب تک میرا داجی بیمار ہوتا ہے تو میں مسجد بند کر دیتا ہوں۔ تفصیل سے بتایا۔ میری موم بھی میرا ایسے ہی انتظار کرتی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ ماں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، دیکھو کتنا محبت کرتی ہیں اولاد سے۔ وہ آنکھیں اسی طرف چند لمحے وہیں دیکھتا رہا۔ شہوار کے آنسو اور حیات کی تکلیف لمحوں میں یاد آئے۔ اس نے رخ واپس موڑا۔ چلو گھر چھوڑ دوں تمہیں؟ وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکا بدتیسی نکالتا پیسنجر سیٹ کی طرف بڑھا۔ تم بہت اچھا ہے ویسے۔ وہ کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، جانتا تھا لڑکا اس کی خوشامد کر رہا ہے۔ ادھر بہت کم مسافر نماز کے لیے رکتے ہیں، چند ایک ہی بس۔ تم رکا، اچھا مسلمان ہو، اور ہم کو گاڑی میں بٹھایا، اچھا انسان ہو۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ راستہ یہیں جاتا ہے، اس نے موضوع بدل دیا۔ ایک نماز پڑھنے پر وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا تھا، وہ بھی تب جب وہ ابھی ایک گناہ سے بچ کر آ رہا تھا۔ ہاں یہی ہے۔ لڑکا لہک لہک کر راستہ بتانے لگا، پھر وہ اپنے گاؤں کی تعریف کرنے لگا۔ عیسیٰ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس رات اس مسجد تلے بیٹھے اس نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ تھا جو طے کیا تھا۔ آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کر آپ کے رب کی ہے، پھر جنم دینے والی ماں کی، پالنے والے باپ کی۔ زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، اس نے بھی ڈھونڈ لی تھی، کسی نئے باپ کے آغاز کے لیے، اس سے جڑے لوگوں کے لیے۔ وہ بالآخر کوشش کرنا چاہتا تھا۔ 4 سال بعد دروازے کی طرف بار بار دیکھتے وہ اپنے خشک حلق کو تر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سامنے کھڑے مینیجر اور ارد گرد کام کرتے اسٹاف کی طنزیہ اور کھا جانے والی نظروں سے بے نیاز اسے اس وقت فکر کمپنی کے مالک کی طرف سے آنے والے ریاکشن کی تھی۔ جرم چھوٹا نہیں تھا، سزا بھی چھوٹی نہ ملتی، وہ واقف تھا۔ دفتراً دروازہ کھلا اور باہر سے سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے اس کا باس میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ دائیں ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے، موبائل ہاتھ میں رکھا تھا جس پر وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا، بایاں ہاتھ جیب میں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا سیکرٹری ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ قریب آئے تو بظاہر کام میں مصروف سارے اسٹاف نے نظر اٹھائی۔ سر، وہ بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچا اور ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دے، باخدا میں بہک گیا تھا، لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ ہاشم ہے سر، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، جس کے بارے میں ابھی میں بتا رہا تھا۔ وہ جلدی وضاحت دینے لگا۔ عیسیٰ نے ابرو اچکاتے موبائل جیب میں ڈالا۔ 7 کروڑ، رائٹ؟ سر معاف کر دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آئندہ آفس میں رہو گے تو کرو گے نا؟ مینیجر گھرایا، جبکہ سامنے کھڑے ہاشم نے ڈھیروں تھوک نکلتے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے جاب سے نکالنا چاہتے ہو تو نکال دیں سر، آپ برحق ہیں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عیسیٰ نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ایک نظر مینیجر پر ڈالی۔ اس کا ٹرمینیشن لیٹر اسے تھما دیں اور پولیس کو کال کر کے گرفتاری کرنے کا کہیں۔ اسے آئندہ مجھے اپنے آفس کے آس پاس بھی یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ سختی سے کہتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ہاشم زور سے چلانے لگا، لیکن اس کی آواز ہال میں دب گئی۔ عیسیٰ دروازہ بند کرتا اپنے آفس میں آیا اور موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ مجھے 1 روپے کی تفصیل چاہیے منور صاحب، اس سے زیادہ اس سے یہ اگلوائیں کہ اس نے کون سی معلومات افندیز کو دی ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے منور صاحب نے سر ہلا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ میرا نہیں خیال اس نے کچھ ایسی معلومات دی ہوگی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سر، اس کی پہنچ صرف فائنانس تک تھی اور اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس قدر لاپرواہی پر آپ کو بھی ٹرمینیٹ کر دیتا میں، اگر آپ پر اعتماد نہ ہوتا مجھے۔ کڑی نظر ان پر ڈالی۔ بہرحال اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ سارا کچھ اگل دے، اور کم از کم اسے باقی سب کے لیے عبرت بننا چاہیے۔
वो لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ منور صاحب سر ہلا کر کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہے۔ مزید کچھ کہنا ہے آپ نے؟ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، اسی طرح نظر جھکائے پوچھا۔ آپ نے لاہور پروجیکٹ سے نام واپس لے لیا ہے؟ کوئی اعتراض؟ نو سر، لیکن میں صرف وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ یہ پروجیکٹ ہمیں نہیں ملے گا، اور آپ خود بہت پر امید تھے۔ پھر اچانک یہ فیصلہ؟ بعض فیصلے وقتی طور پر نقصان دہ لگتے ہیں منور صاحب، لیکن ان کی افادیت دیر سے پتہ چلتی ہے۔ آپ انتظار کریں۔ منور صاحب تذبذب سے اسے دیکھنے لگے۔ پچھلے 4 سال سے جب سے عیسیٰ نے بزنس جوائن کیا تھا، اور پچھلے 1.5 سال سے جب سے اس نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، وہ اس کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کے قائل ہو گئے تھے۔ وہ حیات صاحب کا بیٹا تھا اور بزنس میں ان سے زیادہ بہتر ثابت ہوا تھا، لیکن کل جب انہیں لاہور پروجیکٹ سے کمپنی کے نام ہٹائے جانے کی اطلاع ملی تھی، وہ جیسے ٹھٹک گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ بزنس حلقوں میں اہم ترین پروجیکٹ تصور کیا جا رہا تھا، اور انہیں عیسیٰ سے یہ امید نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں جب انہیں امید تھی کہ یہ پروجیکٹ ان کو ہی ملے گا۔ وہ بہت اہم پروجیکٹ تھا سر۔ جانتا ہوں، اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ کم از کم بھی ہمیں اپنا آدھا سے زیادہ بجٹ دینا پڑتا۔ اس پروجیکٹ کے لیے پروفٹ اس سے کہیں گنا زیادہ تھا، لیکن فی الحال اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بے نیاز تھا، اور یہ چیز منور صاحب سے ہضم نہیں ہوئی۔ وہ بزنس کو لے کر اتنا لاپرواہ کبھی نہیں رہا تھا۔ باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا تو عیسیٰ کے یس کہنے پر ان کی نظر دروازے پر گئی۔ سر، پولیس آ چکی ہے۔ ملازم اندر آتا مؤدب سا گویا ہوا۔ آپ دیکھ لیں منور صاحب، اس بات کو یقینی بنائیے گا کہ یہ شخص جتنی سزا کا حقدار ہے وہ اسے ضرور ملے۔ منور صاحب سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں ابھی ہاشم کی سب کے سامنے اپنی اچھی خاصی بےعزتی کرنی تھی، اور پھر اسے پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ پیچھے بیٹھے عیسیٰ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ نیچے آؤ تو شیشے کا دروازہ دھکیل کر زین اندر داخل ہو رہا تھا۔ لابی سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پولیس پر پڑی۔ حیرانی سے ابرو اچکاتے وہ ریسیپشن تک آیا۔ سامنے ریسیپشنسٹ کمپیوٹر پر مصروف تھی۔ ہیلو مس افشا، کیسی ہیں؟ ریسیپشنسٹ چونکی، پھر زین کو دیکھ کر پروفیشنل سا مسکرائی۔ فائن سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ وہ دونوں کوہنیاں میز پر رکھے آگے کو ہوا۔ پولیس کیوں آئی تھی؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہاشم صاحب فراڈ کر رہے تھے۔ تقریباً 7-8 کروڑ کا گھپلہ کیا انہوں نے، اور کمپنی کی اہم معلومات بھی ادھر ادھر کی ہیں۔ انہیں اریسٹ کرنے آئی تھی۔ اسے جتنا کچھ معلوم تھا بتا دیا۔ زین نے سر ہلایا۔ تمہارا باس آفس میں ہے؟ جی سر۔ اوکے۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ سر بات سنیں۔ سنائیں۔ زین رکا۔ سر نے منع کیا تھا کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کوئی میں نہیں آتا۔ وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ سر پلیز، وہ ڈانٹیں گے۔ سیکرٹری کے لہجے میں منت ابھری۔ کیا ہے بھائی؟ وہ جھنجھلایا۔ تم ایسا کرو، اسے کال کر کے پوچھ لو۔ اور جیسے بادل نخواستہ رکا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً کریڈل کی طرف بڑھی اور کال ملائی۔ ایک نظر سامنے کھڑے زین پر ڈالی۔ گڈ آفٹرنون سر۔ کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ سر زین فیاض آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ آر یو شیور سر؟ جی۔ اس نے گڑبڑا کر کریڈل رکھا اور پھر زین کو دیکھا۔ ہو گئی تسلی، اب میں جاؤں؟ اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ پیچھے سے آواز آئی۔ سر کہہ رہے تھے کہ آپ کو واپس بھیج دوں۔ وہ رکا، گھوما اور افشا کو دیکھا۔ اس نے یہ کہا ہے؟ جی، اس نے واقعی یہی کہا ہے۔ افشا نے تھوک نکلا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ زین کا منہ کھلا، پھر چہرے پر سرخی دوڑی۔ اس کی تو دان چبا کر افشا کو گھورا، پھر ارد گرد دیکھا۔ سامنے لفٹ کھلی تھی اور کوئی باہر آیا تھا۔ زین تیر کی تیزی سے آگے بڑھا اور لفٹ میں داخل ہوا۔ سر؟ سیکرٹری پیچھے ہکا بکا سی رہ گئی۔ لفٹ آخری فلور پہ رکی تو وہ باہر نکلا۔ تیزی سے آگے بڑھتے زور سے عیسیٰ کے آفس کا دروازہ کھولا اور ٹھا کر کے بند کیا۔ کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتے عیسیٰ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زین کھڑا تھا، سرخ چہرہ لیے اسے گھورتا ہوا۔ اس کے پیچھے افشا ہامتی کامتی ہوئی آئی۔ سوری سر، میں نے روکا بھی تھا انہیں۔ اٹس اوکے افشا، جائیں آپ، اس نے سکون سے کہتے ہوئے اسے جانے کا کہا اور پیچھے کو ہو کر ٹیک لگا لی۔ کیسے ہو زین؟ یہ کیا بکواس کی ہے اس سے؟ سیکرٹری واپس چلی گئی تو وہ آگے کو ہو کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے جھکا۔ یہیں کہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے؟ زین کے چہرے پہ سرخی دوڑی۔ میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں اس بات پر۔ شوق سے ہو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہنوز پرسکون تھا، سفید شرٹ کے بازو فولڈ کر رکھے تھے، شیو ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی، چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون لگتا تھا۔ زین چل ہمیں اسے گھورے گیا، پھر کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اتنی سی بات پر ناراض ہو جایا کرتا تو ہماری دوستی اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ یہاں آنے کی وجہ، یہ بکواس کرنے کی وجہ؟ گو سوال پہلے میرا تھا، لیکن جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں۔ موم سے میرے اور صوفیہ کے متعلق کیا کہا ہے تم نے؟ زین نے کان کھجایا۔
میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ واللہ یہ معصومیت۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھا اور کافی مشین کی طرف بڑھا۔ اچھا نا یار، وہ مجھ سے ہر دوسرے دن پوچھتی ہیں کہ عیسیٰ اور صوفیہ کے بیچ کوئی ریلیشن ہے کیا؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ دوست ہیں، انہوں نے کچھ غلط سمجھ لیا۔ تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ پیچھے مڑے بغیر بولا۔ کافی نکالی، واپس اپنی چیئر کی طرف آیا اور اس سے گھورا۔ اب وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ صوفیہ کے بارے میں سیریس ہو کر سوچوں۔ ہاں تو سوچ لو۔ شکریہ۔ اس نے کافی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عیسیٰ نے فوراً کپ پیچھے کیا۔ خود جا کر نکالو، نوکر نہیں ہو تمہارا بھی مروت آدمی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، کپ اٹھا اور بٹن پریس کیا۔ چائے نہیں منگوا سکتے؟ زہر لگتی ہے مجھے یہ کڑوی کسیلی کافی۔ کم از کم میرے آفس میں تمہیں چائے کا نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ دودھ اور پتی سے بنے ایک کپ میں ایسا کیا ہے کہ اسے پیا جائے؟ عیسیٰ حیات کی دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے چائے تھی۔ میں تمہیں دودھ اور پتی سے بنے اسے ایک کپ کے کئی فائدے بتا سکتا ہوں، جن میں سے سر فہرست یہ ہے کہ چائے پینے والوں کی زبان کافی پینے والوں کی نسبت زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ خود کو دیکھ لو، کس قدر کڑوی زبان ہے تمہاری۔ واٹ ایور، اس نے سر جھٹکا۔ اب تمہارے یہاں آنے کی وجہ بھی بک چکو، مجھے بہت کام کرنے ہیں۔ زین واپس آیا تو وہ لیپ ٹاپ دوبارہ کھول چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب تم ہمارے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تم CSS کے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ وہ کہا۔ کچھ دن بعد رزلٹ ہے اور میری سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں۔ اگر میں اس بار بھی فیل ہوا تو میں اس غم سے موو آن کیسے کروں گا؟ عیسیٰ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ موو آن کی تیاری پہلے سے ہی کر لوں۔ جب 2 مرتبہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو تیسری مرتبہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، اس لیے میں اگلی مرتبہ امتحان نہیں دوں گا۔ بہت اچھے، اور ناکام ہونے کی صورت میں ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ گڈ۔ زین آگے کو ہوا اور خنکارا۔ تو کیا تم ان سے بات کر سکتے ہو؟ عیسیٰ کا سر بے اختیار اٹھا۔ کس سلسلے میں؟ دیکھو بھائی، تم تو جانتے ہو میرے 2 بھائی اور بھی ہیں۔ اکلوتا ہوتا تو تمہاری طرح باس کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا، لیکن مسئلہ ہی یہی ہے، میرے بھائی پہلے ہی بزنس سنبھال رہے، اور ان 2 بھائیوں اور ڈیڈ کو لگتا ہے کہ میرے جیسا، ان کی نظر میں میرے جیسا لاپرواہ انسان بزنس نہیں سنبھال سکتا۔ صحیح لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں یقین دلاؤ کہ ایسا نہیں ہے، اور بتاؤ کہ میں کس قدر ذمہ دار انسان ہوں، کیونکہ میرے ڈیڈ مجھ سے زیادہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس نے جیسے عیسیٰ کا طنز نظر انداز کیا تھا۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ عیسیٰ کی لبوں پہ محظوظ کن مسکراہٹ ابھری۔ تم تو یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ میں تمہارے ڈیڈ سے تمہاری سفارش کروں۔ وہ کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ بالکل، اور میں ایسا کیوں کروں گا جبکہ تم میرے ماں باپ کے جاسوس بنے پھرتے ہو؟ افسوس ہے تم پر عیسیٰ، میں نے کب تمہاری جاسوسی کی؟ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ یاد کراؤں، ماضی میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کل کی ہی بات ہے۔ کل کا دن بھی ماضی میں ہی آتا ہے۔ میں ماضی میں جینے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ تم ابھی تک ماضی میں ہی ہو۔ لمحے بھر کو آفس میں خاموشی چھا گئی۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر وہ آگے کو ہوا اور لیپ ٹاپ سامنے کیا۔ میرا خیال ہے تم ناکام ہونے پر ایک بار پھر ٹرائی کر لینا CSS کے لیے۔ اگلی بار ناکام ہو گئے تو پھر آگے کا سوچنا۔ میرا باپ مجھے گھر سے نکال دے گا ایک بار مزید فیل ہونے پر، تب میں سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے کہنے پر ایک بار مزید کوشش کرنی ہوگی، اور ویسے بھی ابھی رزلٹ نہیں آیا، جب آئے گا تب سوچ لینا۔ کیوں بے گھر کرنا چاہتے ہو مجھے؟ ڈیڈ نے اس بار کچھ کہا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ جھنجھلایا۔ زین فیاض، جانتے ہو تم ناکام کیوں ہوتے ہو؟ وہ آگے کو ہوا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم جو کوشش کرتے ہو وہ کافی نہیں ہے۔ تم چند دن پڑھتے ہو اور پھر آوارہ گردی کرتے ہو، چند دن مزید پڑھتے ہو، پھر وہی روٹین۔ اس طرح تمہیں لگتا ہے تم CSS کلیئر کر لو گے؟ میں محنت کرتا ہوں۔ وہ خفا ہوا۔ اسے محنت نہیں کہتے، اسے ذلالت کہتے ہیں، اور مجھے مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ٹیبل پر رکھا کپ اٹھایا اور دروازے تک گیا۔ تم دوبارہ ایگزام دے رہے ہو زین؟ جاؤ یار۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ عیسیٰ نے سر جھٹکتے ہوئے توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف کر لی۔ جواد کریم نے اس سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے محبت کرتا تھا، اس لیے بھی نہیں کہ وہ خوبصورت تھی، کم از کم یہ زعم اسے نہیں تھا۔ گزرے برسوں میں وہ اس ایک سوال کا جواب نہیں جان پائی تھی کہ جواد نے اس سے شادی کیوں کی تھی۔ اگر اسے اذیت دینے کے لیے تو وہ اس مقصد میں کامیاب ٹھہراتا، اسے تکلیف دینے کے لیے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اگر وہ اس کی ماں کی خواہش تھی تو وہ اس کے گھر کی نوکرانی بن کر رہی تھی۔ گزرے برسوں میں اس نے ہر ایک امکان پر غور کیا تھا جو اسے یہ بتا سکتا کہ وہ جواد کی زندگی میں کیوں آئی تھی۔ جواد نے اسے جس حال میں بھی رکھا وہ راضی رہی۔ وہ سارا دن اپنی ساس سے بیٹی پیدا کرنے کے طعنے سنتی، شوہر سے نالائق پن کے اور نندوں سے غربت کے۔ اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد اس نے پہلی بار تب احتجاج کیا جب اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کی بات سنی۔
اگر دوسری شادی کرنی تھی تو مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ کہیں دن پریشان رہنے رونے دھونے کے بالآخر وہ ٹوٹی ہمت کے ساتھ اپنی 2.5 سالہ بیٹی کو اٹھایا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جب تم سے شادی کی تب دوسری شادی کا خیال نہیں آیا تھا، وہ آئینے میں دیکھ کر بال بناتا اپنے ازلی بے نیاز انداز میں کہنے لگا۔ اب کیوں آ گیا ہے پھر؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ چیز اس کے منہ پر تازیانہ بن کے لگی تھی۔ کم از کم یہ تعویل مت دو، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی یہ کہ یہ جھوٹ ہے، اور سچ کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرہ سپاٹتا۔ ساری دنیا میں اگر اس ایک عورت کے علاوہ کسی کا بھی نام لیتے تو میں کچھ نہ کہتی، لیکن اس ایک عورت کی وجہ سے تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، اس کی وجہ بیٹا نہیں ہے۔ جواد کے لبوں پہ تمسخر بڑی مسکراہٹ ابھری۔ میں تو تمہیں بے وقوف سمجھتا تھا، غلط سمجھتے تھے۔ میری بات یاد رکھنا، میں تمہیں اتنی آسانی سے دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ جانے اتنی ہمت وہ کہاں سے لے آئی؟ کیا کرو گی؟ چیلنجنگ انداز۔ میں خلا کا کیس دائر کر دوں گی۔ ساری زندگی تم اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ دھمکی بہت بڑی تھی لیکن اس نے دے دی۔ مقابل کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کے کہکے پر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ بخدا بہت اچھا مذاق ہے، تم اور خلا لوگی۔ ڈیئر زوجہ محترمہ، میں تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ اپنا سامان باندھو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ چاہو تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہیں طلاق تمہارے گھر بھجوا دوں گا، یا خود آ کر تمہارے باپ کے سامنے دوں گا۔ چبا چبا کر کہتے وہ کمرے سے نکل گیا، اور پیچھے کھڑی وہ تو اس کے قدموں سے اس لمحے زمین سرک گئی تھی۔ تھکے تھکے انداز سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو شہوار سامنے ہی بیٹھی تھی، کسی میگزین کی ورگردانی کرتے ہوئے۔ وہ یقیناً اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھی۔ بہت تھک گئے ہو؟ جی۔ اس نے کوٹ ٹیبل پر پھینکا اور دھڑام سے صوفے پر گرا۔ ریسٹ کر لو جا کر۔ ٹھیک ہوں موم۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ اسٹڈی میں۔ آفس نہیں آیا آج؟ طبیعت خراب تھی۔ اس نے اٹھ کر ملازمت سے گلاس لیا اور شہوار کو دیکھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ پانی پیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شہوار نے غور سے اسے دیکھا۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے اسے حیران کن طور پر تبدیل ہوتا دیکھا تھا۔ لاؤبالی پن کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اس نے حیات کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ مکمل بزنس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیات اب کبھی کبھی آفس جاتے تھے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ ملنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر بھی کافی بدل گیا تھا۔ ماتھے پر بکھرے رہنے والے بال اب پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی آ گئی تھی جو اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہر طرح کا لباس پہن لینے والا عیسیٰ اب سوٹس پینے لگا تھا۔ سوٹس پہننے لگا تھا۔ وہ تبدیلیاں اچھی ہونے کے باوجود شہوار کو ان کے پیچھے کی وجہ سوگوار کر دیتی تھی۔ صوفیہ آئی تھی آج؟ عیسیٰ نے گلاس دھیرے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اوکے، تم دونوں نے ڈنر پر جانا تھا؟ یہ اس کا پلان تھا موم۔ عیسیٰ، تم کب تک ایسے رہو گے؟ ایسے مطلب اکیلے 29 کے ہو چکے ہو، شادی کب کرو گے؟ میرا نہیں خیال 29 سالہ شخص بوڑھا ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی حال رہا تھا تو تم بوڑھے ہو کر بھی کنوارے رہو گے۔ آخر کب تم قرت کے یاد کو سینے سے لگا کر رہو گے؟ انہیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ کے اندر تک تکلیف اٹھی۔ میں موو آن کر چکا ہوں۔ تم خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہو اور مجھ سے بھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کوٹ اٹھاتے ہوئے دھیرے سے اٹھا۔ میں چینج کر لوں؟ شہوار نے دکھ سے اسے دیکھا۔ عیسیٰ، ہم بعد میں بات کریں گے موم۔ وہ نظریں چرائے اوپر کی طرف بڑھ گیا، اور شہوار اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ اوپر آ کر اس نے چینج نہیں کیا، کوٹ بیڈ پر رکھا اور بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر ریکنگ پر ہاتھ رکھے باہر دیکھتا رہا۔ اندر باہر پھر سے کچھ بھر گیا تھا۔ موم ہر بار اس ذکر کو چھیڑ کر اسے نہ جانے میں اذیت دے دیتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ واپس کمرے میں آیا، وارڈروب کی طرف گیا، اندر کا لاکر کھولا۔ سامنے سفید ادھوری تسبیح پڑی تھی۔ عیسیٰ نے اسے اٹھایا۔ قرت کی یاد آج بھی اس کے ساتھ تھی، اس ادھوری تسبیح کی مانند۔ وہ آج بھی اسے نہیں بھول پایا تھا۔ زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو اس کا دل، جو آج بھی قرۃ العین سے محبت کرتا تھا، جو آج بھی اس کا خیال آنے پر بے چین ہو جاتا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے خالی کمرے کو دیکھا۔ وحشت اور تنہائی، یہ 2 چیزیں اس کی زندگی میں ٹھہر گئی تھیں، اور ان میں اضافہ اس کے ذہن میں آنے والے ایک خیال کرتا تھا، اگر قرت اسے بھول گئی ہوئی تو، اگر اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوا تو، وہ جس امید کے ساتھ اب تک اس ٹوٹی تسبیح کو سنبھالے ہوئے تھا، اگر وہ امید ختم ہو چکی ہو۔ اس نے تسبیح واپس رکھ دی۔ یہ سوال اس کے دل کے لیے موت سے کم نہیں تھا، اس کا سچ ہونا موت سے زیادہ تھا۔ منتہا نے اندر سے آتی آواز سنی اور تھوک نکلا، پھر تھوڑا سا آگے ہوئی۔ ضعیف حدیث تب تک ضعیف رہتی ہے جب تک اسے حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچانے والے امور نہ پائے جائیں۔ ایک ضعیف حدیث کو بعض اوقات دوسری ضعیف حدیث مضبوط کر دیتی ہے، جیسے کہ کیا میں اندر آ جاؤں باجی جان؟ قرۃ العین کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر کلاس میں موجود گھڑی کو۔ یہ کون سا وقت ہے جماعت میں آنے کا منتہا؟
معذرت باجی جان، راستے میں ٹریفک بہت تھی۔ اس نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا لی۔ قرت نے سر جھٹکا۔ آ جائیں۔ شکریہ باجی جان۔ وہ جھٹ سے اندر آئی اور اپنی سیٹ پر بیگ رکھا۔ بیگ رکھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ جی؟ منتہا نے رخ موڑ کر صدمے سے پوچھا۔ بیگ رکھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں منتہا باجی جان۔ منتہا جی؟ وہ مرے مرے قدموں سے دیوار کی طرف چلی گئی، سر نیچے جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ صبح دیر سے اٹھی تھی، مدرسے آنے کا دل بھی نہیں تھا، اس لیے امی کی ڈانٹ سن کر سستی سے تیاری کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس طرح پوری کلاس کے سامنے باجی جان اسے کھڑا کر دیں۔ اف، سب دیکھ رہی ہوں گی۔ یا خدایا، اتنی بےعزتی! اف! 15 منٹ تک وہ وہیں ٹھہری رہی۔ 15 منٹ بعد قرت نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ آئندہ جس وجہ سے لیٹ ہوں وہیں بتائیے گا۔ سزا کی وجہ آپ کی دیری نہیں، جھوٹ تھا۔ بیٹھ جائیں، نرم سے سختی سے کہتے ہوئے اس نے کتاب کھولی۔ منتہا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، پھر سر شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ جی؟ وہ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، برآمدے میں رکھی کرسیوں پر اماں کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ برآمدے تک آئی تو قدم رک گئے۔ میں نے 4 سال اس کے گھر کو دیے ہیں خالہ، دن رات گدھوں کی طرح کام کیا، اس کے بعد بھی وہاں کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوا۔ بیٹی پیدا کرنا اضافی جرم بن گیا، میں نے اب تک برداشت کیا، لیکن اب جب وہ دوسری شادی کا کہہ رہا ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کل اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی ہے، خدا کے لیے آپ لوگ اسے سمجھائیں۔ قرۃ العین برآمدے کے سامنے رک گئی۔ وہ ماریہ ابراہیم تھی، جواد کی بیوی۔ اس کے لیے اب یہی حوالہ ذہن میں آتا تھا۔ تم اپنے گھر والوں سے کیوں بات نہیں کرتی؟ سعدیہ کو بے ساختہ دکھ ہوا، بھلے جو کچھ 4 سال پہلے ہوا، لیکن ان کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جو مظلوم تھی۔ جب سے ان کی دکان جلی ہے تب سے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اب اگر وہ نہ مانا تو شاید میرے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے اور مجھے گھر میں بتانا پڑے۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا، ابو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ گھر سے جانے کا وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ میں صرف ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں اس رشتے کو بچانے کی، صرف اور صرف زینب کے لیے۔ اس کی نظر ساتھ کھیلتی بچی پر گئی۔ فکر مت کرو بیٹا، میں قرت کے ابا سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ماریہ نے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے سر ہلایا، تبھی پیچھے سے آواز ابھری، السلام علیکم۔ وہ نقاب اتارتی سامنے آئی۔ ماریہ کی نظر اس پر گئی۔ وعلیکم السلام۔ تم ماریہ کے ساتھ بیٹھو قرت، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اماں اٹھنے لگی۔ نہیں خالہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتی ہوں، آپ بس چچا سے بات کر لیجیے گا۔ وہ واقعی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ ماریہ، پہلی بار آئی ہو، میں یوں ہی نہیں جانے دے سکتی۔ وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی۔ اماں اٹھ کر اندر چلی گئی تو قرت ان کی جگہ پر بیٹھی، ماریہ کے ساتھ بیٹھی۔ 2.5 سالہ بچی کو دیکھا، پھر ماریہ کو۔ کیسی ہو؟ جیسی نظر آ رہی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی۔ قرت نے بس خاموشی سے اسے دیکھا، اسے ماریہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا۔ اگر اماں یہاں ہوتی تو وہ ایک لمحہ یہاں نہ بیٹھتی، اب مروت آڑے آتی تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہی، پھر ماریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا؟ کس بات پر؟ میری حالت دیکھ کر بہت خوش ہوگی نا تم؟ میں کیوں خوش ہوں گی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ کیونکہ تم یہی چاہتی تھی قرت، تمہاری بد دعا لگی ہے مجھے۔ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی ماریہ، رسان سے اسے کہا۔ دی تو ہے تم نے، میری ایک غلطی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے۔ تمہاری اس ایک غلطی کی قیمت میں نے تم سے زیادہ چکائی ہے۔ تمہیں صرف اپنے نقصان کی پڑی ہے۔ کبھی میرا سوچا ہے؟ جس شخص کو میں اپنی دوست کے لیے بھی ناپسند کرتی تھی، اسی شخص سے میری شادی کر دی گئی۔ تمہاری مدد کرنے کے جرم میں میرے بھائی نے آنے والے پہلے ارے گہرے رشتے پر مجھے بھا دیا۔ وہ مجھ پر یوں شک کرتا تھا جیسے میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، غلط کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور تلخی بیک وقت ابھری۔ جو تم نے چاہا وہ بھلا نہیں تھا، بھلا ہی تھا قرۃ العین۔ میں چاہتی تھی تم اور عیسیٰ مل جاؤ، تمہاری خیر چاہنے میں اپنے لیے شر چن لیا میں نے۔ قرۃ کے چہرے پر سختی ابھری۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہراؤ ماریہ، جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تمہاری مرضی تھی، تم نے اپنی مرضی کی سزا بھگتی۔ جو کچھ میں نے کیا وہ میری غلطی تھی، میں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی صف میں کھڑی ہیں، مجھے خود کے ساتھ مت ملاؤ۔ وہ دبا دبا سے چلائی۔ میں نے تمہاری طرح غیر مردوں سے رابطے نہیں رکھے تھے، میرے لیے کوئی مرد دوسرے شہر سے نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی میرے گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ وہ تم تھی قرۃ جس نے ایک غیر مرد کو اس قدر شے دی کہ وہ تمہارے گھر تک پہنچ گیا۔ قرۃ کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ بس ماریہ، یہ بہت ہو گیا، مجھ پر الزام لگا کر تم ہر شے سے بری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کسی مرد کو اپنے پیچھے آنے کے لیے نہ کہا تھا، نہ یہ خواہش کی تھی۔ مجھ پر وہ الزام مت لگاؤ جس سے تم خود کو ہر شے سے بری جمع کر سکو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر صرف سختی تھی، ساتھ رکھا بیگ اٹھایا اور مڑنے لگے جب پیچھے سے ماریہ کی آواز ابھری، اور جواد کا کیا؟ وہ بھی تمہاری شے دینے پر مجھے طلاق کی دھمکیاں نہیں دے رہا؟ قرۃ رک گئی، چہرے پر صدمہ ابھرا، پھر وہ آہستہ سے پلٹی اور ماریہ کو دیکھا۔ وہ نفرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟
اتنی معصوم مت بنو قرۃ العین، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اس لیے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ ماریا چل ہمیں اسے دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھتی اس کے سامنے آئی۔ کیا وہ تم نہیں ہو جس نے جواد کو شہ دیا کہ وہ اب مجھے طلاق کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ مکر مت جانا، پچھلے کئی دن سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ قرۃ العین سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ قرۃ کا چہرہ تاریک پڑا۔ جھوٹ مت بولو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن تم معصوم، تم بھی مت بنو۔ کوئی شے تو دی ہوگی نا تم نے کہ وہ اپنی بیٹی تک کو چھوڑنے پر تیار ہے۔ وہ دنیا کی کسی اور عورت کا نام لیتا تو میں سمجھتی نقص مجھ میں ہے، وہ تمہارا نام لے رہا ہے تو ہر عیب تمہاری ذات سے معصوم ہوا۔ قرۃ العین تم غلط سمجھ رہی ہو ماریا، کھولتے دماغ سے اس نے بامشکل وضاحت دینا چاہی۔ اب جا کر ہی تو صحیح سمجھ آئی ہے، تمہارا کردار شروع سے ہی ایسا تھا قرۃ۔ تم شے نہ دیتی تو عیسیٰ کبھی یہاں نہ آتا، تم نے شے دی ہوگی تبھی جواد اس حد تک جا رہا ہے۔ تمہارا کردار شروع سے ہی ایسا تھا، مجھے سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ وہ نفرت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ قرۃ کا دماغ سنسنا اٹھا۔ میرے کردار پر بات مت کرو، میں کروں گی، سب کے سامنے بھی کروں گی۔ اگر کوئی گلٹ تھا بھی میرے اندر تو وہ ختم ہوا۔ جو کچھ تب ہوا وہ صحیح تھا، جو کچھ تم اب کر رہی ہو غلط کر رہی ہو۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنا شوہر نہیں چھیننے دوں گی، بھلے ہی یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں جڑا تھا، لیکن میں اب اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے آنسو صاف کیے، پیچھے کھلتی اپنی بیٹی کو اٹھایا اور قہربار نظر قرۃ پر ڈالی۔ خدا کا انصاف تم دیکھو گی قرۃ، یاد رکھنا۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ قرۃ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، ذہن میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ اتنے عرصے بعد اب پھر سے وہی تذلیل، وہی احساس زیاں، وہی الزامات اور وہی جواد کا خوف۔ ماریا کہاں گئی؟ سعدیہ کی آواز پر وہ چونکی اور انہیں دیکھا، ٹرے میں کھانے پینے کا سامان رکھے وہ پیچھے ٹھہری تھی۔ چلی گئی ہے؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ کہا بھی تھا رکنے کا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس کچن میں گئی۔ قرۃ کی نظر دروازے پر گئی۔ ایسے تو نہیں گئی تھی، وہ بہت کچھ راکھ کر کے گئی تھی۔ آنسو پر قابو پاتے وہ بامشکل کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا، مہر اس وقت کالج ہوتی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی، بیگ وہاں رکھا اور تھکے انداز میں سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ عرصہ ہوا وہ اسے بھول گئی تھی۔ عیسیٰ حیات اس کی زندگی کی کسی داستان کا حصہ نہیں رہا تھا، اور آج ایک بار پھر وہی اذیت، وہی درد، وہی تکلیف پھر سے تازہ ہو گیا۔ صرف ایک نام، انسان کے نام سے جڑا ہر درد، ہر اذیت، ہر الزام پھر سے ہرا ہو گیا۔ نفرت کا ایک بھرپور احساس اس لمحے اس کے سامنے اٹھا، اس کے اندر اٹھا۔ صرف عیسیٰ کے لیے نہیں، جواد کے لیے بھی۔ جواد کریم یہ سب کیوں کر رہا تھا اب جب کہ وہ شادی شدہ تھا، اب جب اسے لگا وہ اس کی زندگی سے نکل گیا ہے۔ اب ایک بار پھر اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ تم نے لاہور والے پروجیکٹ سے نام واپس لے لیا؟ جی، ان کی ڈیڈ لائن مشکل تھی، 2 مہینوں میں پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ اس نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے حیات کو دیکھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، بلیک 3 پیس سوٹ پہنے وہ آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے چیئر پر تھا، جبکہ بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے۔ ہو جاتا عیسیٰ، اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ حیات کو اس کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آج کل طبیعت خرابی کے باعث آفس نہیں جا رہے تھے، تو اس بارے میں انہیں دیر سے پتہ چلا تھا۔ ورکرز بزی ہیں ڈیڈ، اور آپ بے فکر ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہے، اور اس بات کے تو حیات بھی قاہر تھے۔ اس نے بہت کم عرصے میں بزنس بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ عیسیٰ حیات اب بزنس کی دنیا کا جانا پہچانا نام تھا۔ لیو دس ٹاپک عیسیٰ، تم ویکینڈ پہ شاہزیب کی شادی پر جا رہے ہو نا؟ میرا شیڈیول بزی ہے مام، سوری۔ شاہزیب اس کا فرسٹ کزن تھا، اور پچھلے کئی دن سے اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بالکل بھی کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم اپنا بزی شیڈیول سائڈ پہ رکھو۔ یار موم، 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے میں اپنی میٹنگز نہیں کینسل کر سکتا۔ اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور پیچھے رکھا کوٹ اٹھایا۔ فنکشن تو ایک بہانہ ہے ڈیئر سن، تمہاری موم تو چاہتی ہے کہ تم کوئی لڑکی وہاں پسند کر لو۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ بات نہیں جانتا؟ مسکراتے ہوئے شہوار کی طرف دیکھا، جو خفا خفا لگ رہی تھی۔ اب تم دونوں باپ بیٹا میری برائیاں کرو۔ کس نے کی؟ ہم تو کوئی اور بات کر رہے تھے، کیوں عیسیٰ؟ بالکل۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر شہوار کو دیکھا، پھر ان کا خفا چہرہ دیکھ کر فوراً چہرے کے زاویے درست کیے۔ اچھا ٹھیک ہے، فائن موم، آپ ناراض مت ہو، میں کوشش کروں گا، اوکے؟ اب چلو۔ اس نے چھپ کر شہوار کا سر چوما اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ وہ جتنا اس موضوع سے بچنے کی کوشش کرتا، اتنا شہوار اس ٹاپک کو چھیڑتی تھی۔ اندر واپس آؤ تو شہوار اب حیات سے بحث کر رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ آپ میرا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شہوار، وہ بچہ نہیں، اور بہتر ہوگا تم اسے پریشرائز کرنا چھوڑ دو۔ وہ جب مناسب سمجھے گا شادی کر لے گا۔ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اس کا بس چلے تو ساری عمر قرۃ کی یادوں کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہے۔ اس نے تو شاید اب تک شادی بھی کر لی ہو۔ انہوں نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔
اس بات کا ذکر عیسیٰ کے سامنے مت کرنا، وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ مجھے جیسے اس کی فکر نہیں ہے۔ مبین، اٹھاؤ یہ سب یہاں سے۔ قدرے خفا سی وہ حیات کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور حیات بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ برآمدے میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھے، سر پر پہنی ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ سعدیہ کچن سے باہر کی طرف آئی تو انہیں دیکھا، تھکے سے چہرے کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ جلدی آ گئے آج؟ وہ چونکے، پھر سعدیہ کو دیکھتے گہری سانس لی۔ وہ عموماً اس وقت گھر نہیں آتے تھے۔ بھائی صاحب کی طرف گیا تھا، ماریہ سے متعلق بات کرنے۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ سعدیہ کو خدشہ سا ہوا، اتنی خاموشی۔ وہ یوں چپ تھے جیسے زبان وہیں رکھ آئے ہوں۔ جواد راضی نہیں ہے، وہ ہر صورت ماریہ کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے اس بچی کے لیے، نازو پلی تھی، ماں باپ نے یہاں بہا دیا۔ کچھ وہ بھی پرانی طبیعت نہیں چھوڑ پائی، کچھ بھابھی کا مزاج بھی مختلف ہے، ہر وقت جھگڑے ہوتے تھے ان کے گھر، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ نعمان صاحب خاموش رہے۔ سعدیہ چند لمحے ان کی طرف سے تبصرے کا انتظار کرتے رہی، پھر خود ہی دوبارہ بات شروع کر دی۔ اب بھائی صاحب سے بات کرتے، اس طرح کیسے وہ طلاق دے دے گا؟ بیٹی کا کیا ہوگا ان کی یہ بات؟ وہ کہہ رہے ہیں جواد نہیں مان رہا۔ میں نے کہا کہ اگر طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو رجعی دے دے، اس طرح تین ایک ساتھ دے کر بالکل ہی معاملہ ختم نہ کرے، شاید آگے مصلحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ یہ اچھا کیا آپ نے، شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے کچھ مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ ماریہ کے کہنے پر انہوں نے نعمان صاحب سے بات کی تھی، کچھ 4 سال پہلے۔ قرت کے رشتے سے ان کے صاف انکار پر ان کے درمیان تلخی اب تک قائم تھی، لیکن وہ پھر بھی ان سے بات کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بھائی صاحب قرت کے رشتے کے لیے کہہ رہے تھے۔ سعدیہ جو اٹھنے لگی تھی یکدم واپس بیٹھی۔ کیا کہا ہے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ جواد اور قرت کے رشتے کے لیے کہا ہے۔ وہ تھکی سی گہری سانس لیتے کہنے لگے، کہہ رہے تھے کہ جواد ماریہ کو طلاق دے دے گا، وہ قرت اور جواد کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ 4 سال پہلے انہیں انکار کیا تھا تو اب تک ناراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انکار کیا تو ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ سعدیہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ سکی، لیکن وہ شادی شدہ ہے، اور ان کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ بات جواد کے شادی شدہ ہونے کی نہیں تھی، بات قرۃ العین کے شادی شدہ نہ ہونے کی تھی۔ وہ 4 سال سے اس امید پر تھی کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا۔ 4 سال پہلے خاندان میں ہونے والی بدنامی نے ہر ایک کو ان سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کی عمر کی ہر لڑکی شادی شدہ تھی، اور قرۃ کا اب تک ان کے گھر ہونا ہی جواد کو یہ ہمت دلا رہا تھا کہ وہ اسے خود کے لیے میسر سمجھ رہا تھا۔ انہیں شدید بے بسی نے آن گھیرا۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا کہتا؟ خاموش رہا، وہیں بولتے رہے، سناتے رہے۔ 4 سال پہلے میں ہاں کر دیتا تو آج قرۃ بھی گھر بار والی ہوتی، خود کو خاندان سے الگ کر لیا میں نے، اب بالکل کٹنے کی ہمت ہے تو دوبارہ منع کر دوں۔ اور بھی بہت کچھ کہا، جانے وہ رشتہ مانگ رہے تھے یا دھمکی دے رہے تھے۔ بات سچ تھی، کڑوی تھی لیکن سچ تھی۔ سعدیہ کو یوں چپ لگی کہ انہیں گمان ہوا وہ گونگی ہو چکی ہیں۔ آپ ہاں کرنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ان کی زبان سے سوال نکلا۔ قرۃ کا سوچتا ہوں تو اس سے پہلے اس چھوٹی بچی کا خیال آتا ہے۔ قرۃ تک سوچ آنے میں جواد کا وہ تھپڑ یاد آ جاتا ہے جو اس نے میری بیٹی کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ میرا بھتیجا ہے لیکن بیٹی سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میری سوچیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ جملے بے ربط تھے لیکن کیفیت واضح تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے، پھر نعمان صاحب ساتھ رکھی ٹوپی اٹھاتے اٹھے۔ نماز کے لیے جا رہا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سعدیہ کی نظروں نے ان کی قدموں کو دیکھا، تھکے ہوئے آہستہ قدم۔ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، انہیں ابھی دوپہر کے 12 بھی نہیں بجے تھے، وہ شاید قضا کا وقت تھا، ان رشتوں کی قضا کا جنہیں وہ 4 سال پہلے چھوڑ بیٹھے تھے۔ میں آئی کم ان؟ وہ دروازہ تھوڑا سا کھولے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ عیسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر یکدم گہری سانس لی۔ کم آن صوفیہ۔ تھینک یو۔ خوشبو میں بسا اس کا وجود اندر داخل ہوا تو عیسیٰ نے چہرے پر زبردستی مسکان سجائی۔ وہ گورے چہرے اور لمبے قد والی خوبصورت لڑکی تھی، اسٹائلش اور طرح دار۔ آج کل کے زمانے کی لڑکی، بال کرل کر رکھے اور جینس پر سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، کونے پر بیگ ٹنگا تھا۔ تم بزی تو نہیں تھے؟ عیسیٰ نے ایک نظر سامنے بکھری فائلز اور کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ 5 منٹ کے لیے نہیں ہوں، اس کے بعد تم جا سکتی ہو، اس نے بنا کسی لحاظ کے کہہ دیا۔ اگر ان 3 سالوں میں اس کے اندر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی طبیعت تھی، بنا لحاظ کیے جو دل میں آئے بول دینا۔ صوفیہ نزاکت سے ہنسی۔ مجھے 5 منٹ کافی ہوں گے تمہارے اگلے 2 گھنٹے خود کو دینے کے لیے راضی کرنے میں، اور میں اپنے 2 گھنٹے تمہیں کیوں دوں گا؟ عیسیٰ نے ابرو اچکائے۔ کیونکہ تمہاری موم نے مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانے کا کہا ہے۔ اف، یہ موم! پھر بہتر ہوتا کہ تم موم کے ساتھ ہی چلی جاتی، لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، اس نے آگے کو
होकर दोनों कोहनियाँ मेज़ पर रखी और दिलचस्पी से ईसा को देखा। और मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। सोफिया हल्का सा मुस्कुराई। तुम आज भी उतनी ही बेमुरव्वती का मुजाहरा कर रहे हो जितना हमारी दूसरी मुलाकात में किया था। दूसरी मुलाकात? ओह हाँ, वो क्लब में बैठा था। सोफिया उसके साथ आकर बैठी थी। वो चाहती कि वो सिगरेट पीना बंद कर दे और उसने मना कर दिया। फिर ईसा ने उसकी आंखों की तारीफ की थी क्योंकि उसकी आंखें, उसने सर झटका, जाने हर बात पे वो क्यों याद आ जाती थी। मैं आगे भी इतना ही बेमुरव्वत रहूँगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम मुझे बर्दाश्त कैसे कर लेते हो अगर मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद हूँ। नाराज़ नहीं थी, बस जानना चाह रही थी, कदरे इश्तियाक से, कदरे दिलचस्पी से। किसने कहा तुम मुझे नापसंद हो? मैं तुम्हें पसंद भी नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। उसने फ़ाइल आगे कर ली। मसरूफ़ था या शायद वो मसरूफ़ होने का बहाना ज़रूर कर रहा था। सोफिया चल हमें उसे मुस्कुराते हुए देखे गए, फिर उठ खड़ी हुई। तो तुम शॉपिंग पर नहीं जा रहे? मैं मसरूफ़ हूँ। फ़ाइन, लेकिन मैं वीकेंड पर तुमसे मिलने की मुंतज़िर रहूँगी। वीकेंड पर क्या था? ओह, शाहज़ेब की शादी। क्या वो भी वहाँ आ रही थी? तुम शाहज़ेब की शादी पर आ रही हो? उसने बेइख्तियार पूछा। वो मेरा दोस्त है तो यकीनन मैं आऊँगी। ओके। उसने सर दोबारा फाइल में घुसा लिया। सोफिया चल हमें उसके कुछ कहने की मुंतज़िर रही, फिर बाय बोलते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ईसा ने फाइल पीछे की और माथा मसला। सोफिया पहली लड़की नहीं थी जिसके बारे में मॉम इस तरह उसे प्रेशराइज कर रही थी। जाने मॉम को उसकी शादी की क्या जल्दी थी। शायद उन्हें लगता था कि वो इस तरह कुर्रतुलैन को भूल जाएगा। उन्हें ऐसा लगता था तो गलत लगता था। वो कुर्रतुलैन को कभी ना भूल पाता और इस तरह किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो दो हिस्सों में नहीं बंटना चाहता था। ईसा की नज़र शीशे की दीवार के साथ रखे गुलदान पर गई। उसमें सफ़ेद फूल रखे थे, ट्यूलिप के, सफ़ेद और सुर्ख फूल। कैबिन में रखे सफ़ेद फूल, सफ़ेद तस्बीह, इर्द गिर्द का हर मंजर सफ़ेद था। वो उसे भुला नहीं पा रहा था। कुर्रतुलैन उसकी ज़िंदगी के हर दास्तान का लाजमी हिस्सा बन गई थी और अगर मॉम ये सोचती थी कि एक दिन वो उसे भूल जाएगा तो वो गलत सोचती थी। अलमारी खोलते हुए उसने वो फाइल बाहर निकाली और मेज़ पे रखी। आप ही जल्दी करें ना, आपके पास ही रखा था आईडी कार्ड। महर पीछे से कभी वहाँ जाती, कभी यहाँ, कभी चीज़ इधर पटकती, कोई चीज़ उधर। उसे पेपर के लिए देर हो रही थी। पुरसुकून रहो, लड़की मिल जाएगा। वो अंदरूनी खाना खोलने लगी। नीचे कुछ ज़रूरी सामान रखा था, पुराने कागज़ और एक छोटा सा डिब्बा। उसने डिब्बा उठाया, बेध्यानी में तेज़ी से उसे खोला और पल भर को इर्द गिर्द सब रुक गया। अंदर सफ़ेद कागज़ रखा था, मोतिये के सूखे फूल जो अब जर्द हो चुके थे, सफ़ेद अधूरी तस्बीह। उसका हाथ बेसाख्ता तस्बीह की तरह बढ़ा। सफ़ेद टूटी तस्बीह वैसी ही थी, ना उसने जोड़ने की कोशिश की थी, ना ख्वाहिश। इस तस्बीह के साथ सिर्फ वही मोती आ सकते थे और वो मोती किसी और के पास थे। शायद उस शख्स ने वो तस्बीह मुकम्मल कर ली हो, शायद उसने ना की हो। वो उसके सूखे पत्ते गुम कर चुकी थी। उसे किसी अजनबी से राब्ते का शौक़ नहीं था, ना इंतज़ार। तस्बीह पर जमी नज़रें सफ़ेद फूलों की तरफ मुड़ गई। वो अब जर्द रंग भी खो रहे। उनकी खुशबू ख़त्म हो चुकी थी। खुशबू से जुड़ा किसी का एहसास बाकी रह गया था। उस अजनबी का ख़त अब भी उसके पास था, जाने कि उसने संभाल कर रख लिया था। वो ख़त अब भी वैसा था या शायद वैसा नहीं था। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। कुर्रत ने संदूक बंद कर दी। दिल एकदम वहशत का शिकार हुआ था। मिल गया? रात को किताब में रखा था। उफ, मेरा भुलक्कड़पन। पीछे से महर कह रही थी। उसने वो डब्बा अंदर रखा और अलमारी को बंद कर दिया। महर चली गई तो उसने दोबारा शेल्फ पर रखी किताबों को देखा। उसे आज छुट्टी थी, सो घर की सफाई करने लग गई। कपड़ा उठाकर किताबों को झाड़ना अभी शुरू ही किया था जब नुमान साहब अंदर दाखिल हुए। कुर्रत, बहार, शरीयत की चौथी जिल्द उठा दो। उन्होंने शेल्फ पर रखी किताबें साफ करती कुर्रत से कहा, जो कुछ सुस्ती से काम कर रही थी। उसने चौथी जिल्द उठाकर उनको दी और दोबारा से किताबें साफ करने लगी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब्बा वहीं खड़े थे। मुड़कर उन्हें देखा। कोई और किताब चाहिए अब्बा? उन्होंने नापी में सर हिलाया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कुर्रत ने नासमझी से अपना हाथ उनके हाथ में रखा। मेज़ से नीचे उतरी और उसे लिए सोफ़े की तरफ बढ़े, वहाँ बिठाया और ख़ुद भी साथ बैठ गए। मुझ पर भरोसा है कुर्रतुलैन? वो हल्का सा मुस्कुराई। हर इंसान से ज़्यादा। तो तुम जानती हो ना कि मैं जो फ़ैसला करूँगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगा। उसने सर हिला दिया, लेकिन दिल ज़ोर से धड़का था। क्या उन्होंने जवाब के लिए हाँ कर दी थी? तो फिर तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कभी गलत फ़ैसला नहीं करेगा। उसने तब भी सर हिला दिया। नुमान साहब जैसे कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन खामोश हो गए। जाओ अपनी अम्मा से कहो चाय बना दें। वो उठी और फिर रुककर अब्बा को देखा। अब्बा, आप बहुत अच्छे बाप हैं। मैं बहुत अच्छी बेटी का अच्छा बाप हूँ। वो मुस्कुरा दिए। कुर्रत भी मुस्कुराकर अंदर चली गई। नुमान साहब
चंद लम्हे दरवाजे की तरफ देखते रहे, फिर किताब को देखा। उस पर गर्द जमी हुई थी, शायद अरसे से उसे खोला तक नहीं था। उन्होंने घर झाड़ते किताब खोल दी, वो दरमियान से खुल गई। अंदर कोई मोटा कागज़ पड़ा था, उन्होंने वो खोला। उस पर एक फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा था, साथ किसी का नाम भी। नुमान साहब चंद लम्हे उस कागज़ को देखते रहे। किसी अजनबी शहर का शनासा बन जाने वाला वो शख्स याद आया, उसके सवाल, उसके जवाब, किसी के लिए उनके सामने मुल्तजी होकर ठहरना, आखिरी बार उसकी आंखों की बेबसी। उन्होंने किताब बंद कर दी, दिल उचाट हो गया था। वो बाइक सहन में खड़ी करता अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही फरजाना ताई चारपाई पर लेटी थी, आंखों पर बाजू रखा हुआ था। जवाद और चंबे से उन तक आया। तबीयत ठीक है आपकी? ताई ने बाजू हटाया और उसे देखा। थक गई हो काम करके, वो सुस्ती से उठ बैठी। क्यों, मुलाजमा नहीं आई? छुट्टी पर है मनहूस, ना बहू काम की मिली ना मुलाजमा, दोनों को एक ही सफ में खड़ा कर रही हैं आप। वो हंसते हुए दूसरी चारपाई पर बैठा। ताई ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा। एक सफ में भी खड़ा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या देखकर ब्याह लाए थे उसे, एक काम ढंग से नहीं होता था। वो तपी बैठी थी। सुबह से मुलाजमा छुट्टी पर थी और मारिया 2 दिन हो गए महके चली गई थी। सारा काम उन्हें करना पड़ा था। खुद ही आप लोगों को शौक था कि इब्राहिम साहब की इकलौती बेटी ब्याह कर लानी है। हो गया शौक पूरा। मैं उसके फोड़पन और ज़बान दराजी से तंग आ गया था। वो मुंह बनाता बोला, तुम्हारे अब्बा को ही शौक था, उनकी जायदाद देख कर रीझ गए। कहाँ गई जायदाद? एक दुकान क्या जली, वो तो गोया कंगाल हो गए। और उनकी बेटी अलग फोड़ निकली, ना ढंग का काम आता है, ना करने वाली थी वो, उल्टा बेटी का बोझ का अलग डाल दिया। ज़ैनब को ना लाए बीच में, वो उकताया। भले बेटी थी लेकिन औलाद थी, दिल मोम हो जाता था। अच्छा छोड़ें ये सब, आप ये बताएं, अब्बा ने चचा से बात की थी? 2-4 धमकियां भी दे डाले लगे हाथों। मुझे तो सच मानो कोई उम्मीद नहीं है नुमान से। 4 साल पहले ना ब्याह कर दी अपनी बेटी तो अब क्यों देगा? 4 साल पहले की बात और थी अम्मा, चचा का गुरूर खाक में मिल गया होगा। अब तक देखता हूँ कैसे नहीं ब्याहते अपनी बेटी। उसके लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। ख्वामख्वाह कुर्रत के पीछे पड़ गए हो, है क्या उसमें? आम शक्लो सूरत की लड़की है, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो मारिया है। तुम्हारे चचा के पास तो कुछ है भी नहीं जो जहेज़ में दे। उनके माथे पर बल पड़े थे। आप लोगों की सोच जहेज़ से आगे जाती ही नहीं है। वो अफसोस से सर हिलाकर रह गया। ताई ने घूरकर मशकूक नज़रों से उसे देखा। सच बताऊं, कहीं पसंद तो नहीं करते कुर्रत को? वो चल में अम्मा को देखता रहा, फिर एकदम कहका लगा गया। पसंद? ओह मेरे मौला, मेरी भोली माँ क्या क्या सोचती है। वो हंसते हुए कह रहा था। फरजाना कुछ खाइफ हुई। हाँ तो 4 साल से यही रट लगा रखी है, अब मुझे तो यही वजह समझ में आएगी ना। जवाद हंसी पर काबू पाता उठा। पसंद नहीं है अम्मा, नफ़रत है। 4 साल पहले तक मंगेतर थी, अब नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है। पसंद होती तो किसी की परवाह भी ना करता उसे हासिल करने के लिए। वो मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में होती उस वक्त, लेकिन ये पसंद हरगिज़ नहीं है। उसके चेहरे पर नफ़रत के बायस गज़बनाकी छा गई। मेरी अना को ठेस पहुंचाई है उसने। वो मुझे इनकार का और मेरी तस्लील का बदला चुकाएगी। नफ़रत से पुर लहजे में कहता वो अंदर बढ़ गया। उसके लहजे की तपिश पर लम्हा भर को ताई का दिल भी हौला गया था, लेकिन फिर वो खुद को पुरसुकून करती दोबारा लेट गई। उनकी बला से वो कुरत के साथ जो भी करे, उन्हें तो मुफ्त की मुलाजमा मिल जाएगी। तो ये है इसकी आज की एपिसोड। ओ माय गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे सच में पता ही क्या लगा कि उसकी शादी हो गई हो। जैसे कि वो पहला सीन आया तो मुझे लगा कि उस कुरत ने क्या जवाद से शादी कर ली, मतलब उसकी उससे शादी हो गई। और मतलब मैं थोड़ी सी शॉक हो गई ना कि क्या ये क्या हो गया है। लेकिन जैसे ही फिर दूसरा वो मारिया वाला सीन आया और वो कुरतुलैन वाला सीन आया तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि चलो यार। और फिर जो मारिया ने उसको बातें सुनाई हैं, मुझे सच में बहुत गुस्सा आया मारिया पर। मतलब देखो यार, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो बनने की दरमियान में? तुमने उसका भला किया, चलो ठीक है, तुमने उसके लिए अच्छा सोचा, फिर तुम एटलीस्ट सच तो बोल देती। फिर तुम उधर से भी फंस गए, तुम्हें अपनी जान के लाले पड़ गए। मतलब मैं देखूं तो मारिया का भी इसमें ऐसा नहीं था। हर इंसान अपने आप को बचाने का करता है, लेकिन ये गलत बात है ना। तुमने ऐसी सिचुएशन ही क्यों क्रिएट की? तुम्हें क्या ज़रूरत थी? पहले तुम ईसा से कांटेक्ट किया, तुम्हें अभी दरमियान में वो क्या कहते हैं कि वो बनने की तुमने कोशिश की है। कुछ बड़ी ही वो समटाइम्स ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए ना दूसरों की लाइफ में। ऐसे ही फिर होता है, जब आप दूसरों की लाइफ में घुसते हो ना तो फिर आपकी लाइफ ऐसे ही बिगड़ती है। तो उसने अपनी तरफ से तो बड़ी सियानी बनकर उससे कांटेक्ट किया, फिर इधर से उसको लेकर गई, दरमियान में वो खुद फंस गई। और फंसी भी ऐसे कि वो फिर उसको उस तरह करना पड़ा। चलो ठीक है, वो एक सिचुएशन थी, लेकिन अब वो क्या करे? उसको नहीं पता कि कुर्रतुलैन कैसी है। वो उसको मुंह तक नहीं लगाती, उसके साथ बात तक नहीं करती है। वो फिर भी उसको इतनी बातें सुनाकर चली गई। तो फिर
ایسے ہی ہوتا ہے ایسوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے۔ ایسے مطلب کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کی جس طرح کی وہ ہے، جس طرح کی وہ سوچ ہے، جس طرح کی وہ سوچتی ہے، تو پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ اور ادھر سے عیسیٰ صاحب تو سچ میں بھی بڑے پکے بندے نکلے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس طرح ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے ابا کو اسے کال کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ مطلب اس کو کیا بلانا چاہیے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے یار، جواد تو بالکل بھی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ریڈ فلیگ ہے وہ تو بالکل۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔